الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پس جب وہ لوگ داخل ہوئے علی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آوى الیہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا اور کہا تم لوگ داخل ہو جاؤ، ادخلوا داخل ہو جاؤ مصر شہر میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین دل جمعی کے ساتھ۔ دیکھو اس سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی تیسری مرتبہ آئے بنیامین کے حوالے سے، اور غلہ چونکہ ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ آئے اور اپنے عاجزی کو بیان فرمایا کہ ہمارا جو گھرانہ ہے بالکل تنگ ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے رحم دل تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لیٹر بھی بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پڑھا، ان کی چیخیں نکل گئے، رونا شروع کر دی۔ اس کے بعد بھائیوں سے پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا تمہیں کچھ یاد بھی ہے؟ تو بھائی حیران رہ گئے، کچھ دیر تک سوچنے لگے وہ، اور سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی یوسف ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ تھا ان بھائیوں کو پتہ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، اور چونکہ بچپن کا خواب بھی یاد آ گیا جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے بھائیوں کو اور زیادہ حسد ہو گیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا۔ بھائی سمجھ گئے کہ یوسف کا خواب لگتا ہے سچا ہو گیا ہے، اور ہو نہ ہو یہ بادشاہ سلامت ہی یوسف ہے۔ اس لیے بھی اور بھی قرائن سے یا احوال سے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، کہ یہی یوسف ہے۔ کہنے لگے قالوا اینک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ بہرحال پھر یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، تم نے جو کیا بس یہ ایک شیطانی چال تھی، شیطان نے تیرے ذہن میں، تم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، ان سب کو میں نے معاف کیا۔ فی الحال بتاؤ ابا کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ابا کا حال تو ٹھیک نہیں ہے، ابا جو ہے آپ لوگوں کی یاد میں، آپ بھائیوں کی یاد میں روتے روتے کیا ہو گئے ہیں، نابینا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا، اور کون سا کرتا میں نے تم لوگوں کو کل ہی جو ہے اس کی تفصیل بتا دی تھی، وہ کرتا دیا، کہا اسے لے جاؤ اور ابا کے چہرے پہ ڈال دو۔ کرتا کو لے جایا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا گیا، ان کی جو ہے بینائی واپس لوٹ آ گئی، ان کو دکھنے لگا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اپنے تمام خاندان والے کو یہاں مصر لے کر آ جاؤ۔ تقریباً وہ 73 یا 93 لوگ تھے، پھر وہ لوگ کنعان کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ مصر آ گئے۔ سمجھ گئی؟ اسی کو کہا فلما دخلوا، پس جب وہ لوگ داخل ہوئے علی یوسف کے پاس، آوا الیہ تو انہوں نے اپنے پاس ٹھکانہ دیا، ابویہ اپنے ماں باپ کو۔ دیکھو یہاں ماں باپ دونوں کہا ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ انتقال کر چکی تھی۔ یہاں ماں کا بھی ذکر اس لیے آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اماں کے انتقال کے بعد ان کی خالہ سے شادی کر لی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے ان کو مجازاً ماں کہہ دیا، چونکہ جو ہے سوتیلی ماں ہوتی ہے، خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہی ہوتی ہے۔ وقال ادخلوا، اور کہنے لگے یوسف علیہ السلام تم لوگ مصر شہر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین بالجمعی کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور انہوں نے اپنے والدین کو ورفع بٹھایا علی العرش تخت پر، جو بادشاہوں کا جو تخت ہوتا ہے اسی تخت پر کن کو بٹھایا؟ اپنے والدین کو، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ وخروا لہ سجدا، یہ باتیں ہونی تھی، سارے کے سارے بھائی دیکھ رہے تھے، اور تمام کے تمام بھائی بھی والدین بھی سجدے میں چلے گئے، جس کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپنا میں دیکھا تھا، جو شروع میں تم پڑھ چکی تھی۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ اے میرے ابو جان، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو وہ تعبیر پوری ہو گئی۔ چاند اور سورج سے مراد کون تھے؟ چاند سے مراد اماں تھی، سورج سے مراد ابو تھے، اور 11 ستارے سے مراد بھائی تھے۔ تو تمام کے تمام سجدے میں چلے گئے، ان کے خواب پورا ہو گیا۔ دیکھو بھائیوں نے 1000 کوشش کی، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور بٹھایا اپنے ابا کو علی العرش تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور وہ لوگ لہو ان کے سامنے سجدہ سجدے میں جھک گئے یا گر پڑے۔ فقال کہنے لگے یوسف علیہ السلام یا ابت، اے میرے ابو جان، ھذا تأویل الرؤیا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا بچپنا میں، ٹھیک ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے قد جعل، ضمیر کا مرجع خواب ہے، ٹھیک ہے۔ میرے رب نے اس خواب کو کر دیا حقا، کیا؟ سچ۔ میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دیا، سچ ثابت کر دیا۔ وقد احسن بی، اور مجھ پر احسان کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی، جب اس نے یعنی اللہ نے مجھے نکالا، من السجن، قید سے، وجاء بکم من البدو، اور تم لوگوں کو لایا دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان، ایک شیطان نے جھگڑا ڈال دیا، نزغ مانا جھگڑا ڈال دیا، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کتنا بہترین تعبیر فرمایا۔ بھائی جو بدمعاشی کیے تھے بچپنا میں، اس کو کیا کہا کہ میری بھائی کی غلطی نہیں تھی، بلکہ شیطان نے بیچ میں کیا کر دیا تھا؟ جھگڑا ڈال دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف، تدبیر کرنے والا ہے، تدبیر کرتا ہے، لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ وہی کرو ترجمہ، انہ هو، بے شک وہی جاننے والا، حکمت والا، کون؟ اللہ۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، رب، اے میرے رب، قد آتیتنی، آپ نے مجھے عطا کیا، من الملک، بادشاہت، وعلمتنی، اور آپ نے مجھے سکھایا، من تعبیر الاحادیث، کیا؟ خوابوں کی تعبیر بتانا۔ فاطر السماوات والارض، آپ ہی ہیں زمین، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ انت ولی، آپ ہی میرے کارساز ہیں، فی دنیا، دنیا، والآخر، آخرت میں۔ کارساز مانا کام بنانے والا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آپ مجھے موت دیں مسلمن، اسلام کے حالت میں، مسلمان کے حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ دیکھو یہاں تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو بتایا، قرآن کی زبان میں اعلان ہوا، ایک سوال کے جواب میں۔ یہودیوں نے اور کفار مکہ نے آزمائش کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں نے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، ان کے متعلق کیا خبر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جو اپنے سارے خاندان کے ساتھ کنعان سے لے کر کے، کنعان سے اٹھ کر کے کہاں آ گئے تھے؟ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ اب دیکھو سارا مکہ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی سے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اس واقعہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پورے مکہ میں کوئی بیان بھی کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں علم حاصل کرنے گئے بھی نہیں۔ یہ مکہ کے سب لوگ جانتے تھے، یہ مکہ کے سب لوگ جانتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں تقریباً تمام کتابوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے آزمانے کے لیے یوسف علیہ السلام کے متعلق سوال کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل ٹھیک اور تفصیلاً جو باتیں ان کتابوں میں بھی نہیں تھی ان باتوں کو بھی بیان فرما دیا۔
تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ہوا کیا کہ ایمان لانے کے بجائے الٹا وہ لوگ پھر گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمزدہ رہا کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے سچ سچ بتا دیا، ان لوگوں نے واقعہ بھی پوچھا، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا جو کام تھا لوگوں تک پہنچانا آپ نے پہنچا دیا، منوانا تو میرا کام ہے، منوانا تو میرا کام ہے، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا۔ تو اسی بات کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے، یا رسول اللہ یہ واقعہ جس وقت ہو رہا تھا، یہ واقعہ جس وقت ہو رہا تھا اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اسی طرح سے آپ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے کسی سے اس واقعے کو سنا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے سوال کیا، ان کے سوالات کے جواب میں آپ نے جو ہے اس واقعے کو قرآن کی زبان میں ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے، آپ کی زبانی سے۔ حضور فرمایا ذالک، یہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ لوگ اکٹھا ہوئے اپنے معاملے میں، وہم یمکرون، اور وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے اس وقت، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی ہیں وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے اس وقت وہ تدبیر کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ واقعہ بس صرف اور صرف آپ کو جو معلوم ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، قرآن کریم کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے، تب یہ واقعہ آپ کو پتہ چلا ہے۔ یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچ ہونے کی پکا دلیل ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، تو کیا ہوا جب لوگ اس واقعے کو سننے کے بعد بھی نہیں ماننے لگے؟ اصل کیا تھا، کفار مکہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا، جلن ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ہی ان کے والد، والدہ، دادا تمام کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی بسر ہوئی تھی وہ غربت میں ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں کو حسد ہو گیا تھا، جلن ہو گیا تھا، کیونکہ برادری کے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہو گئی، یا اللہ یہ میں ٹھیک ٹھیک بتا دیا آپ نے ہم پر وہی کہ پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا دیا کہ دیکھیں آپ جو ہے غم بالکل بھی نہ کریں، آپ چونکہ منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ نہیں ہیں بمؤمنین ایمان لانے والے، ولو حرصت، اگرچہ آپ حرص کریں، آپ چاہیں، آپ یہ چاہیں کہ سب لوگ ایمان لائیں، لیکن سب لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان وہی لائیں گے جن کو اللہ کہتا ہے میں ہدایت دوں گا، ٹھیک ہے، ایمان کی توفیق دوں گا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے اجرت مانگتے تھے، اللہ کہتا کہ آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے پیسے کو سوال کرتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ گے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، یہ سب بھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، کیا بات ہے اس کی صرف اور صرف بات اور وجہ یہی ہے کہ اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے علیہ اس پر یعنی ایمان پر من اجر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ یعنی قرآن کریم، الا مگر ذکر للعالمین، دنیا والوں کے لیے یا جہان والوں کے لیے کہہ دو ذکر، نصیحت۔ وکأی من قریۃ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور کتنے ایسے نشانیاں ہیں، فی السماوات زمین میں، والارض فی السماوات آسمان میں، والارض اور زمین میں، یمرون علیہا وہ ان پر سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیا کہ اللہ کے ایک ہونے کی اس روئے زمین پر بے شمار نشانیاں ہیں، اگر انسان غور و فکر کرے تو ہر ایک چیز میں اللہ کی وحدانیت جھلکتی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر تم آسمان کی طرف غور کرو،
आसमान की तरफ गौर करो, ये लंबा चौड़ा आसमान, ना ही कहीं तो सुकून दिखता है, ठीक है ना। ये बगैर सुकून के ये बनाने वाला कौन है? कौन है? अब देखो छोटा सा छोटा अगर हम लोग छत बनाते हैं तो बगैर बुनियाद के, बगैर कलम के बनता है? नहीं बनता है। तो कौन बनाने वाला है? आसमान से बारिश कौन बरसाता है? अब देखो छोटे छोटे दाने हैं, छोटे छोटे दाना है, मिसाल के तौर पर तुम ले लो चना, सूखा हुआ चना इतना टाइट होता है कि बाज़ मरतबा वो दांतों से भी नहीं कटता। लेकिन उसी चना को जब तुम ज़मीन के अंदर डाल दो तो ज़मीन में डालने के बाद एकदम बारीक बारीक निकलता है। जब वो चना उगता है तो बारीक, इतना बारीक होता है, पाँव रख दो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन वही बारीक चीज़ उस चना को जो ऊपर से छिलका था इतना मजबूत था, उसको फाड़ते हुए निकल जाता है, नहीं निकलता है। इसी तरह से धान, इसी तरह से मकई, और भी बेशुमार चीज़ें हैं। मकई को ले लो, कितना मजबूत होता है, बाज़ मरतबा दांत से चिबाने से भी नहीं चिबाएगा वो, ठीक है ना जी। लेकिन जब ज़मीन में डाल दो कितना बारीक बारीक से निकलता है, एकदम पतला सा, कि थोड़ा सा यूँ कर दो तो टूट फूट जाएगा। लेकिन उतना बारीक सा उस छिलके को फाड़ते हुए निकलता है। निकालने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो मैंने मिसाल दिया, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम चीज़ों में गौर करो तो अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की एक होने की निशानियाँ। ये ज़मीन और आसमान, इसी से पता चलता है। मान लो अगर दो खुदा होता, एक आता है नहीं मैं आसमान को पीला बनाऊँगा, एक आता नहीं मैं तो लाल बनाऊँगा, एक आता मैं ये बनाऊँगा, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते, जिसके नतीजा में पूरा जो है ज़मीन और आसमान टूट फूट जाता। कोई कहता नहीं दो तीन खुदा होते, एक खुदा कहता नहीं दुनिया को मैं इस तरह से चलाऊँगा, आज मैं सूरज को इधर से निकालूंगा, दूसरा खुदा कहता मैं इधर से निकालूंगा। समझ लो ना? समझ, ये ऐसी ऐसी निशानियाँ हैं जिससे साफ पता चलता है कि खुदा एक है और उसके अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ खुदा एक है। इसी को अल्लाह ने कहा वकअय्यिम मिन आयतिन, बहुत सी निशानियाँ हैं फिस समावात, आसमान में, वल अर्द, और ज़मीन में, यमुर्रून, कि उनके ऊपर से गुज़रते हैं, उनके ऊपर से गुज़रते, वहुम अन्हा मुरिज़ून, और वो उससे एराज़ करते हैं, यानी उन निशानियों की तरफ गौर व फिक्र नहीं करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर वो मुशरिक हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ईमान तो लाते हैं, ईमान तो लाते, लेकिन ईमान लाने के साथ साथ शिर्क करते हैं। आज भी मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलीमा भी पढ़ रहे हैं और शिर्क भी कर रहे हैं। उनका अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, कहते हैं अफ़ा अमीनू, क्या वो लोग निडर हो गए, अय्यातियहुम, अल्लाह कहता है कि बदमाशियाँ करते हुए, शिर्क करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराते हुए, गुनाह करते हुए लोगों को डर नहीं लगता? क्या निडर हो गए? डर नहीं लगता कि अल्लाह के जानिब से आ जाए अज़ाब, या अचानक आ जाए क़यामत और उनको पता भी ना चले? अभी देखो कुछ दिन पहले जो है तुर्की में कितना भयानक ज़लज़ला आया था, मिनटों और सेकंडों में हज़ारों के हज़ार बिल्डिंग जो है यूँ तबाह बर्बाद हो गई, हज़ारों के हज़ार लोगों की जानें चली गई। हमको लगता है 2-3-4 महीने के बाद है, लेकिन तुम लोगों ने मोबाइल पर देखे होंगे, ये सारी की सारी निशानियाँ हैं, है नहीं? कि देखो जब अल्लाह तबारक व तआला को जो निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा सा झटका भेज देता है तो देखो क्या से क्या हो जाता है। मजाक समझ लिया तुम लोग। उसी को अल्लाह ने कहा अफ़ अमीनू, क्या वो लोग निडर हो गए, अय्यातियहुम, कि आए उनके पास, गाशियत मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह का अज़ाब, गाशिया ढांपने वाली, अवतातियहुमुस्साअ, या आए उनके पास सा क़यामत, बग़्ततन अचानक, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें खबर भी ना हो। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, आप कह दीजिए, इसमें कौन, किनको मुखातब किया गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है ना? किसने मुखातब किया है? अल्लाह ने। क्या आप कह दीजिए या रसूल अल्लाह, हाज़ा सबील, ये मेरा रास्ता है, उदउ, मैं बुलाता हूँ, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन, ठीक है, बसीरत के साथ, अना व मिन तबानी, मैं और वो लोग जिसने मेरी इत्तबा की, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। व सुबहान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह की ज़ात पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वाले मुझसे नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, और हमने नहीं भेजा आपसे पहले इल्ला रिजालन नूही। देखो बात क्या है कि कुफ़ारे मक्का जो है वो तरह तरह के एतराज़ात करते थे। वो कहते थे
کہ نبی اللہ نے آپ کو ہی بنایا، کسی فرشتے کو بنا کر نبی بھیج دیتا، کبھی کچھ اس طرح سے باتیں بنایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو میرا نظام ہے، میں نے نبی جو بنا کر آج تک جتنا بھیجا ہے وہ مردوں کو ہی بھیجا ہے۔ اگر میں فرشتوں کو بھیج دیتا تو خرابی کیا آتی؟ دیکھو نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی لوگوں کو دین سکھائے اور نبی کر کے دکھائے، تب نہ لوگ ان کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کر کے دکھائے۔ اب اگر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو فرشتے تو آسمان موڑتے ہیں، اڑ پائے گا انسان؟ فرشتے کی صفت یہ کھانا نہیں کھاتے، انسان کھا پائے گا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو انسان ہی میں سے نبی ہوگا تاکہ پورے زندگی کا جو احکام ہے، جو طریقہ ہے وہ بتلائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ خود کر کے دکھائے گا کہ تم دیکھو، میں جب نبی کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں کر سکتا ہوں اس کام کو تو تم بھی اس کو کر سکتے ہو۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ لیکن اگر فرشتے آتے تو ہم ان کی فرشتے کی پیروی کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔ وہ بھوکے رہ لیتے ہم کہتے فرشتہ نبی ہوتا بھوکے رہتے، اور کہتے کہ نبی کی سنت بھوکا رہ لیتے، ہے نا رہتے جی۔ اسی طرح سے تو نبی جب انسان میں سے ہوں گے تبھی نا ان کی پیروی کریں گے۔ ایک انسان جو ہوگا وہ جس چیز کو وہ کر سکتا ہے دوسرا انسان بھی اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے نبی جب بھیجا جاتا ہے اللہ کی جانب سے تو انسانوں میں سے ہی۔ اسی کو اللہ نے کہا وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبلک، آپ سے پہلے، الا، کیا نہیں بھیجا نبی، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی، ہم وہی کرتے ان کی طرف، ٹھیک ہے، من اہل القری، بستی والوں کو، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا پس وہ لوگ نہیں چلتے زمین میں پس دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو ایک طرح سے ڈانٹ دی ہے کہ وہ لوگ زمین میں چلتے ہیں، بولتے ہیں، وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے، ابھی بھی جو ہے نا قوم عاد، قوم سمود، جو بڑے بڑے نافرمان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جن لوگوں نے کفر کیا، نبیوں کو انکار کیا، ان کے اوپر اللہ کی جانب سے آیا بھیانک عذاب۔ آج بھی وہ بستیاں ویران پڑی ہوئی، تو ایسے محل بناتے تھے، پتھروں کو تراش کر کے بناتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ زمین میں رہنا کسی انسان کا کام ہے، یہ تو کیڑے مکوڑوں کا کام ہے۔ اتنے مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ آج بھی ان کے جو گھر بنائے ہوئے جو پتھروں کے جو محلات ہیں آج بھی موجود ہیں، جہاں وہ لوگ، جن بستیوں میں وہ لوگ تھے۔ بعض بستیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹ کے پلٹ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا اس بستی سے جس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، یہاں تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو وہ نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ زمین میں نہیں پھرتے ہیں؟ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے نبیوں کو ٹھکرایا ان کو کتنا برا انجام ہوا۔ جب اللہ پکڑنے پر آ جائے واللہ عزیز ذو انتقام، تو زبردست بدلہ لینے والا ہے، پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ دیکھو اللہ بعض مرتبہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ تم کرو جتنا کرنا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے نا بڑا بھیانک پکڑتا ہے۔ اسی کہا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ نہیں چلتے پھرتے فی الارض زمین میں، فینظروا پس دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو ڈرے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ دیکھو ہوا کیا، نافرمان جو قومیں آئی ہیں بعض مرتبہ نبیوں کو وہ ستاتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، نبیوں کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ انبیاء کرام نے اپنے عقل کے مطابق، ایک قیاس کے مطابق، ٹھیک ہے، ایک اندازے کے مطابق، کہ جب لوگوں کی جو نافرمانی ہے ایک دم انتہا کو پہنچ گئی تو نبیوں نے کہہ دیا کہ دیکھو فلاں دن جو ہے فلاں وقت تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان قوموں کو مہلت ملتا گیا، یہاں تک کہ انبیاء کرام جو ہے وہ سوچنے لگے اپنے آپ میں کہ یار یہ تو ہماری غلط فہمی تھی، ہم نے اپنے عقل سے کہا دیا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور ابھی تک اللہ کا عذاب آیا نہیں، لگتا ہم غلط تھے۔ ہم کیا تھے؟ غلط تھے۔ یہ نبی کہہ ہی رہے تھے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے،
کہ جو نافرمان جو قومیں تھیں، بعض مرتبہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ قوم عاد کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور طرح طرح قوموں کے اوپر اللہ کا طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، تو کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے؟ تو ہوتا یہی تھا، ایک نبی آئے اور وہ ان کے زمانے میں جب ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا، بھیانک عذاب آیا، وہ واقعہ جب تک تازہ تھا لوگ بالکل سنبھل کے رہ رہے تھے، نیک بن کے رہ رہے تھے، لیکن دھیرے 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 پرانا ہوتا گیا۔ پھر جب کافی زمانہ گزر جاتا تھا تو لوگوں سے کہا جاتا تھا دیکھو باز آ جاؤ، یہ فلاں لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ کہتے تھے یار آیا ہوگا، جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں، آج ہم لوگوں کے سامنے قوم عاد قوم سمود کو سنایا جاتا ہے، ہو سکتا آیا ہوگا، یہ نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کا بھی ہوتا تھا نا، دیکھو کتنا سو سال ہو گیا اللہ کا عذاب نازل ہوئے۔ ویسے تو اللہ کا عذاب تو آتا ہی رہتا ہے، اللہ کا عذاب مختلف علاقوں میں مختلف حصوں میں، یہ کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کیا ہو گیا، یہ سب تو اللہ کا عذاب ہی ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہی ہے۔ لیکن وہ جو عذاب کسی کو بندر بنا دی، کتنا سال ہو گیا ہوگا؟ 2000 سال۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان بھی وقفہ ہوتا تھا، وہ بالکل بھول جاتے تھے اور یقین ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر یقین ہو تو ایسا کرے لوگ، ایک جو قوم ہے نا وہ کہ جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، ان کا واقعہ تم لوگ پڑھی ہے، سمجھ کہاں پڑھی تھی؟ قصص النبیین میں، تو ان کو بھی سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو مچھلی کا شکار سنیچر کے دن مت کرو، لیکن ان لوگ اتوار کے دن تھا، بہرحال جو بھی، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں۔ بالآخر کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور ان لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ سمجھ رہے؟ اسی کو اللہ نے کہا حتیٰ اذا استیأس الرسول، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے خیال کیا کہ قد کذبوا، کہ وہ غلط فہمی میں تھے، جاءہم نصرنا، تو آئی ہماری مدد، فنجی من نشاء، پس ہم نے بچا لیا من نشاء جسے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب پھرتا نہیں عن القوم المجرمین، ٹھیک ہے، مجرم قوم سے پھرایا نہیں جاتا۔ یعنی جب مجرم کے اوپر گناہ گار کے اوپر جب اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہتے ہیں یہ جو قصہ بیان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس قصے میں عقل مندوں کے لیے، کھوپڑی والوں کے لیے، جن کے پاس کھوپڑی ہے ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے کا ایک نصیحت ہے۔ اب جس کے پاس کھوپڑی تو ہے لیکن اس کھوپڑی میں کچھ اور ہی بھرا ہوا ہے، ان کو کیا سمجھ میں آنے والا؟ ٹھیک ہے، اسی کو اللہ نے کہا لقد کان فی قصصہم، یقیناً ان کے قصے میں عبرت ہے لأولی الالباب، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی، اور اللہ نے ایک بات کہہ دیا کہ دیکھو یہ قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو مت سوچو کہ گھڑ کے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی مت سوچو۔ بات کیا ہے کہ دیکھو پہلے کی جو کتابیں تھیں، پہلے کتابیں موجود ہیں نا، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جا کر دیکھ لو، ان کتابوں میں بھی یہ واقعہ ایسا ہی مذکور ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب سوچو کہ ان کتابوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، نہ کسی سے سیکھا ہے، نہ کسی سے سنا ہے، لیکن ہو بہو انہی چیزوں کو بیان کر دینا، یہ تو واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی بات نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ما کان حدیثا یفترا، باتیں گھڑی نہیں جاتی، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ جو قرآن ہے کہتے ہیں ولیکن تصدیق الذی، انہی باتوں کی تصدیق ہے، الذی بین یدی، جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جو بات ہے انہی باتوں کی قرآن تصدیق کر رہا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی بتا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہی چیزوں کی قرآن کریم کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے۔ اب ان کتابوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھے تو نہیں تھے، لکھے بھی نہیں تھے، نہ کسی سے سنے تھے، نہ کسی سے سیکھے تھے، سمجھ رہے؟ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور انہی باتوں کو بیان فرما دیا جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا وتفصیل کل شیء، اور مزید، ایک تو ان باتوں کو تصدیق، اور مزید اللہ نے کہا کہ ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو قرآن کریم کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو عقل ہے تھوڑی سی کمزور ہے، بعض مرتبہ ہم سمجھ پاتے، بعض مرتبہ سمجھ
نہیں پاتے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کو قرآن کریم کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو۔ دیکھو آج جو ہے سائنس کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، وہ لوگ جتنا قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اتنا کوئی نہیں پڑھتا، اور بے شمار چیزیں ان لوگوں نے قرآن کریم سے ہی نکالا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ما کان حدیث یفترا، یہ باتیں گھڑی نہیں جاتی، ولیکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق ان باتوں کی جو ان کے سامنے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسے قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔